آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد 24 گھنٹے ایک انسان، اس کی کوئی بھی کیفیت ہے، یا وہ نیکی میں ہے یا وہ گناہ میں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یا وہ نیکی میں ہے یا وہ گناہ میں ہے۔ اگر ایک انسان کا قول اور فعل، اس کی ہر حرکت، اس کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر وہ نیکی ہے، اور اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے تو پھر وہ گناہ ہے۔ مثلا انسان سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، انسان بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، انسان خوشی غمی مناتا ہے، انسان عبادت کرتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ نیکی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک انسان اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، اپنی خواہشات اور جذبات کے لیے وہ اپنی بیوی سے تسکین حاصل کرتا ہے، کیا یہ بھی عبادت ہے؟ کیا یہ بھی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اگر بیوی نہ ہو اور انسان یہی تسکین کسی ایسی خاتون سے حاصل کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ گناہ بن جائے گا۔ اس گناہ سے کس نے بچایا؟ اس کی بیوی نے اس کو بچایا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے اور اس سے زنا سرزد ہوتا ہے تو اس کو کوڑے ضرور مارنے ہیں، لیکن اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ اس نے یہ عمل کیا ہے تو یہ ایک فطرت میں ایک چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کے پاس محل نہیں ہے، تو اس بنا پر اس کو سزا ضرور دینی ہے، لیکن اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں کرنا۔ لیکن ایک انسان جب اس کی اپنی بیوی ہے اور پھر وہ زنا کرے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اب اس کو صرف کوڑے نہیں مارنا اور اس کی گردن بھی نہیں اڑانی، اس کو پھانسی پہ بھی نہیں لٹکانا، بلکہ اس کو پتھر مار مار کر اذیت دے کے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ کیوں اتنی بڑی سزا رکھی گئی؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک محل موجود تھا جس کے استعمال سے وہ عبادت میں ہوتا، لیکن اس نے اس کو چھوڑ کے ایک غلط جگہ کا استعمال کیا ہے، تو اس بنا پر اب اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو اذیت دے کے مارنا ہے۔ اور رب کائنات نے زنا کے حوالے سے تو کتنا جامع لفظ بولا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ موبائل پہ وہ چیز دیکھنا جس کے نتیجے میں انسان زنا کی طرف جائے وہ چیز ہی نہ دیکھو۔ ایسا لٹریچر پڑھنا جس سے یہ خواہشات اور جذبات ابھریں، ایسا لٹریچر نہ پڑھو، ایسی محفل اور مجلس میں نہ جاؤ، ایسے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھو، ایسی چیزیں نہ دیکھو جس کے نتیجے میں انسان زنا کاری کی طرف آتا ہے۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اگر قرآن و سنت کے مطابق گزارے گا تو وہ اس کی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وأقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔